ہوں آپ کا میزبان رانا شکیل اور آپ دیکھ رہے ہیں سویٹ گپ شپ چینل۔ تو اس وقت موجود ہیں ہم جنڈیالہ شیر خان پیر وارث شاہ کے دربار پر اور لوگوں سے کرتے ہیں مزے کے سوالات اور ان سے پوچھتے ہیں، جانتے ہیں کہ یہاں پہ آ کے آپ کو کیسا لگتا ہے اور کیسا محسوس ہوتا ہے۔ چلتے ہیں ویڈیو کی جانب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی۔ کیا نام ہے آپ کا؟ لیاقت علی جی۔ لیاقت علی، کہاں سے آئے ہیں آپ؟ اچھا برنا نال ڈیرا کیر والا جی۔ اچھا جی، یہاں پہ آپ فرسٹ ٹائم آئیں گے پہلے بھی آ چکے ہیں؟ نہیں جی پہلے بھی بڑی دفعہ آئے ہیں انشاءاللہ۔ ہاں یہاں پہ آ کے آپ کو کیسا لگتا ہے؟ جی میں نہ تے سرور سکون ملتا مزے دل نوں۔ ہاں جی بڑا مزہ آتا ماشاءاللہ دے اندر۔ کوئی منتا وغیرہ لے کے آئے یا ویسے ہی یعنی کہ دعا کے لیے آئے ہیں؟ اسی ویسے ہی انہوں ماننے یا منن والے ہیں، اسی تابع دار خاتم غلام نوکراں دے کمی انہاں دے سیداں دے تے اسی تے مننے مڑ تو اسی ہوندے بس ارزوئی کرنا نے ہاں کہ تو اللہ دے پیارے بندے ہو، نیک بندے ہو، برگزیدہ خاص چنے بندے ہو، اللہ دے پسند کیتے ہوئے ہو۔ ساڈی دعا تواڈے کہ تسی پروردگار دعا کرو، تواڈی دعا چھتی منظور ہو جاندی ہے۔ ہاں جی تو ان کے متعلق آپ کوئی شعر وغیرہ سنا سکتے ہیں ہمیں؟ کوئی شعر وغیرہ یا ہیر وغیرہ ایک دو لائنوں کی؟ اب انہاں سرکار دا جی جی۔ وارے شان دبیے موتیاں نو تے پھل اگ دے وچ نہ ساڑیے جی، وارے شاہ او صدا جیو دے نے جنہاں کیتیاں نیک کمائیاں نی۔ کیا بات ہے، ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت آواز میں انہوں نے یہ ہیر کا ایک جملہ پیرا سنایا، ہمیں بہت اچھا لگا۔ چلتے ہیں کسی اور کے پاس کرتے ہیں یہی سوال۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی آپ کا نام؟ محمد افضال بٹے، اچھا، کہاں سے آئے ہیں آپ؟ شیخ پورہ سے۔ شیخ پورہ سے ہیں۔ اچھا، یہاں پہ آپ فرسٹ ٹائم آئیں گے پہلے بھی آ چکے ہیں؟ نہیں پہلے بھی آ چکے ہیں اچھا، کوئی منتا وغیرہ لے کے آئیں یا ود آؤٹ منتا آئے ہیں؟ سر۔ یہ ہے کہ میں اس ارادے سے آیا ہوں کہ ان لوگوں نے جو محنتیں کر کے اللہ کے دین کے لیے جو محنتیں کی ہیں اور اوپر آئے ہیں، اس وجہ سے میں بھی اس موٹو کو ہی لے کر آیا ہوں کہ وہ جو چیز انہوں نے محنت کر کے حاصل کی، اللہ کی ذات مجھے بھی ایسا بندہ ملا دے اور میرا بھی بیڑا پار اور میں بھی اللہ کے قریب ہو جاؤں۔ نہیں تو انہوں نے تو خود محنتیں کی ہیں اتنی زیادہ، تو آپ محنت کریں نا۔ جی محنت کر رہے ہیں، لیکن انہوں نے بغیر استاد کے کچھ بھی نہیں نہ ہو سکتا۔ شاید مجھے یہاں سے کوئی استاد مل جائے، یہ موٹو لے کر آیا ہے۔ اور منت بھی یہی ہے اور سارا کچھ یہی ہے کہ اللہ کے قریب کسی نہ کسی طرح سے ہو جائے۔ اور ہسٹری اٹھا کے دیکھ لیں، اولیاء اکرام کی، ولی اللہ کی، کسی کے بھی ہسٹری اٹھا کے دیکھ لیں، ان کے سب کے پیچھے استاد ہے۔ استاد میں مرشد کہہ لیں، جو ہے نا بزرگوں کی لینگویج میں مرشد کہہ لیں، مرشد ہوتے ہیں۔ پیرو مرشد یعنی کہ۔ جی جی۔ اچھا، آپ کو یہاں پہ کتنا عرصہ ہو گیا آتے جاتے؟ کافی دیر ہو گئی ہے جی، 20-25 سال ہو گئے ہیں تقریباً۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ تو آپ ان کے ریلیٹڈ کوئی ہمیں وہ ہیر کا کوئی ایک آدھا پیرا تو سنائے ذرا خوبصورت سی آواز میں۔ نہیں میری آواز خوبصورت نہیں ہے، اس سے معذرت، اس سے آگے چلے۔ اچھا جی۔ ہاں۔ اچھا، ہمیں یہ پھر بتائیں کہ ان سے مانگنا چاہیے یا ان کے وسیلے سے مانگنا چاہیے؟ نہیں اللہ سے مانگنا چاہیے، دینے والی ذات اللہ کی ہے۔ میں نے پہلے بھی آپ کو بولا ہے کہ میں یہاں رہبر کی تلاش میں ہے نا، جو میری رہنمائی کرے۔ اللہ سے مانگو، وسیلہ ان کا دے لو، کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ انہوں نے بھی محنتیں کی ہے نا، ان کو اللہ نے یہ مقام دیا ہے اور ہمیں بھی اللہ کی طرف ہی رجوع کرنی چاہیے۔ واللہ خیر الرازقین، ہر چیز، ہر بلائی، ہر چیز اللہ کی طرف سے آتی ہے اور اللہ کی طرف سے ہی ہمیں لوٹ کر جانا ہے۔ اور پہلے مددگار اللہ، لیکن وہ وسیلہ بنا دیتا ہے۔ وسیلے کے دین میں گنجائش موجود ہے۔ یہ حضرت میں موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ سن لیں۔ خضر علیہ السلام جب وہ انہوں نے ملایا کہ کہا کہ یہ دربار میں یہ وہ آگے پیچھے کہ یہاں یہ کنواں ہے، اس میں یہ جو یتیموں کا مال ہے، انہوں نے وسیلہ تلاش کر کے دیوار تلاش کی نا۔ وسیلے کی گنجائش موجود ہے، ان کا وسیلہ دیں اللہ کو، یا اللہ انہوں نے جو محنتیں کر کے دین میں حاصل کی ہے وہ مقام ہمیں بھی عطا فرما۔ اچھا، ہمیں یہ بتائیں کہ جو لوگ سجدہ کرتے ہیں، آ کے قبر کو چومتے ہیں، کیا یہ جائز ہے؟ قطعاً جائز نہیں ہے۔ تو کیوں کرتے ہیں ایسا؟ جاہل ہیں۔ آسان لفظ میں بتاؤں، اس طرح تو پھر کافی زیادہ اندر آپ دیکھ سکتے ہیں، کافی زیادہ اس طرح سے سجدے، اس میں ایک تظیم میں اور سجدے میں فرق آ جاتا ہے۔ سجدہ 7 چیزوں کو ملا کر کیا جاتا ہے۔ جب آپ کی 7 ہڈیاں لگتی ہیں نا، اس وقت سجدہ ہوتا ہے۔ مطلب سجدے کی یہ پوزیشن ہے، میرے پیروں کو بھی نوٹ کر لیں، یہ اور اس کے بعد یہ سجدہ ہے نا۔
اس کے بعد یہ ہم لوگوں کو یاد رکھنا چاہیے, یہ جو بولے والے عوام ہوتی ہے نا, ان کو پتہ نہیں ہوتا کیا ہے سجدہ. 7 چیزوں کو ملا کر کی جاتا ہے, جب 7 ہڈیاں زمین پر لگتی ہے اس کو سجدہ ہوتا ہے. تزیمن جو ہے نا وہ مطلب یہ میں نے آپ کے ہاتھ چوم لیے, ماں کے بھی ہاتھ چوم لیتے ہیں نا بندہ. تزیمن کوئی بات نہیں ہے, لیکن سجدہ اللہ کی ذات کو ہی ہے, اس کے علاوہ کسی کو سجدہ جائز نہیں ہے. ہمارے ویور دیکھنے والے کو کوئی میسج دینا چاہیں تو میسج یہی دینا چاہیں گے کہ اللہ اور اس کے رسول کے دین کو فالو کرو, اور انہوں نے جو راستہ اپنایا, اور یہ یہاں ہم وارث شاہ کے دربار پر آئے ہیں, انہوں نے بھی اللہ اور اس کے رسول کی تابع داری, آتی اللہ و آتی الرسول کی تابع داری کر کے اس منزل پر پہنچے. ہمیں بھی آتی اللہ اور آتی الرسول کی تابع داری کرنی چاہیے, اور جو دین نے بتایا اس پر چلنا چاہیے. اس کے لیے ایک رہبر استاد تلاش کرنا چاہیے جو ہمیں اس منزل پر لے جائے. کیوں نہ کہ ہم دین کی, ہم سکول میں جاتے ہیں, کیا کرتے ہیں, پہلی سے 10ویں تک والدین خرچہ کرتے ہیں, اس کے بعد ہمیں اردو انگلش اور الف بات ABC آتی ہے. اسی طرح بھی دین ہے. لیکن افسوس ہم لوگوں نے جب سبزی خریدنے جاتے ہیں, آپ گھر کے بڑے ہیں, آپ سبزی خریدنے جاتے ہیں, بازار میں سبزی خریدنے جا رہے ہیں, آپ چک کر لے کے یار یہ خراب ہے, فروٹ سیب خرید رہے ہیں, یار اس میں داغ ہے, یہ وہ. افسوس کہ ہم نے دین کو سبزی کے برابر بھی اہمیت نہیں دی, اس لیے یہ لوگ سجدے کر رہے ہیں. اس لیے ہم جو لوگ ہیں جو ہم گمراہی کی طرف جا رہے ہیں, یار دین کو سیکھنا چاہیے, دین کو اہمیت دینی چاہیے. دین کا انسان کی آپ کی اور میری زندگی کا مقصد کیا ہے کہ اللہ کا راضی کر لے. اللہ کی ذات نے فرما دیا کہ میں نے جنوں اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کر لی. اس کے بعد کیا رہ جاتا ہے؟ ہم میں سے کتنے لوگ ہیں کہ 1-2 نے عشاء کی نماز پڑھی ہوگی, میرا بلیو ہے یار کیا ہے, نماز کسی حالت میں بھی معاف نہیں ہے. کربلا اٹھا لیں, امام حسین جب شہید ہو رہے تھے اس وقت سجدہ جو ہے نا, آپ نے کہا کہ ساتھیوں کو کہا شمر کو حکم دیں کہ یہ جو ہے نا مطلب عارضی طور پر جنگ بند کرے, ہم نے نماز اثر ادا کرنی. اس نے کہا کہ ہماری طرف سے تلواریں چلیں گی, آپ جو ہے نا نماز پڑھنی ہے پڑھیں. نعوذ باللہ اس نے ایک اور فکرہ بھی بولا جو میں بولنا نہیں چاہتا, آپ کی نماز ہوتی نہیں ہے. لیکن آپ نے ساتھیوں کو ترکیب دی نا کہ آدھے نماز پڑھیں, آدھے جو ہیں جنگ کرے نا, پھر جنگ کرتے کرتے سارے شہید ہو گئے. اس کا مقصد یہ تھا, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا تھا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنت کے سردار ہے, اور ان کے بیٹے مطلب وہ سردار ہے, اور ان کے بیٹے جنت کے سردار ہے, اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام ان سے بھی افضل ہے. جنت واجب ہو چکی تھی, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا تھا سب کچھ, لیکن سجدہ کر کے یہ بتایا کہ سجدے کے بغیر, نماز کے بغیر گزارا نہیں ہے. یار شارٹ کٹ نہیں ہے نا زندگی میں, نہ کسی کام میں. نماز ہم پڑھتے نہیں, کہیں کہ یہ مدد کریں, یہ کیا چیز کر کے یہاں پہنچے, یا آج ان کے ڈنکے کیوں بج رہے ہیں, آپ مجھے بتائیں. اس وجہ سے بج رہے ہیں کہ یہ لوگوں نے اللہ اور اس کے دین کو جو ہے نا فالو کیا ہے. ہم نماز نہیں پڑھتے, روزہ نہیں رکھتے, نافرمانیاں کرتے ہیں, ملاوٹ ہم کرتے ہیں, اور کہتے ہیں کہ ابابیل کی مدد آئے. قرآن پاک میں سورۃ الم تارا کیف فعل ربک باصحاب الفیل, وہ نیک لوگوں پر آئی تھی. ہمارے اعمال اس قابل نہیں ہے, ہمارے اوپر جو مصیبتیں آ رہی ہیں, سیلاب آ رہا ہے, جو کچھ بھی آ رہا ہے ہمارے اعمال کی وجہ سے ہے نا. نیک لوگوں کے اللہ کی ذات درجات بلند کرنے کے لیے کرتا ہے, اور ہمارے اوپر جو مصیبت آتی ہے ہمارے اعمال کی وجہ سے آتی ہے. اس لیے ہم ادھر آئے ہیں, یہی میسج ہے, یہی پیغام ہے کہ یار اللہ کو فالو کرو, نماز پڑھو, اس کی کسی حالت میں بھی معافی نہیں ہے. جو ہے نا مطلب والدین کی نافرمانی مت کرو, ایک دوسرے سے محبت اور پیار سے رہو. یار یہی بس پیغام ہے. بہت شکریہ آپ کا, تھینک یو. بہت اچھا لگا ان سے بات کر کے. ان کا پیغام ہے کہ نماز قائم کریں اور والدین کی فرما برداری کریں, اور سجدہ جو ہے اللہ تعالیٰ کی ذات کو کرنا چاہیے, نہ تو اولیاء پیروں فقیروں کو سجدہ جائز ہے. مانگنا اسی ذات سے چاہیے جو نوازتی ہے, ان کا وسیلہ ڈالنا چاہیے. بہت اچھا لگا ان سے بات کر کے. چلتے ہیں کسی اور کے پاس, کرتے ہیں یہی سوال. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی آپ کا نام؟ محمد اقسم. ماشاءاللہ, نام تو بہت خوبصورت ہے آپ کا. اچھا, کہاں سے ہیں آپ؟ ہم جنڈیالہ شیر خان سے. جنڈیالہ شیر خان سے, یہیں سے آپ؟ جی جی. اچھا, پھر تو آپ ڈیلی آتے جاتے ہوں گے یہاں؟ جی, روزانہ کی سروس ہے. اچھا جی, ماشاءاللہ ماشاءاللہ, بڑی اچھی بات ہے ان کی. یہ ان کا کہنا کہ روزانہ کی سروس ہے, یہاں پہ آ کے حاضری دیتے ہیں یہ ان پیر و مرشد کو درگاہ پر. اور آپ کو یہاں پہ آ کر کیسا محسوس ہوتا ہے؟ بڑا سکون ملتا ہے. اچھا جی. جی جی. کوئی آپ نے کبھی دعا بھی مانگی ان سے؟ ہم دعا مانگتے رہتے ہیں, لیکن ضرورت ہی نہیں کبھی پڑی ان کے در پہ آنے کے, دعا مانگنے کے بغیر مل جاتا ہے سب کچھ. اچھا جی. جی جی. ماشاءاللہ ماشاءاللہ, اللہ تعالیٰ کی ذات ویسے نواز دیتی ہے آپ کو. اللہ کا بڑا شکر. اچھا جی, تو آپ ہمیں یہ بتائیں کہ جو لوگ یہاں پہ آ کے سجدہ کرتے ہیں, کیا یہ جائز ہے؟ نہیں, کچھ لوگ کرتے ہیں, اب زیادہ تر تو سجدہ تو کوئی نہیں کرتے, وہ ان کے حوالے سے دعا مانگتے ہیں. وہ جو جھکتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے نیک بندوں کے وسیلے ہمیں بھی نواز دے. جی جی.
झुकता तो कोई नहीं है। नहीं, जो झुकते हैं आके पाँव की तरफ कब्र को छूते हैं। सजदा तब तक नहीं होता जब तक ये और नाक और हाथ दोनों ना नीचे ज़मीन तक लगे। सही। तो क्या इनसे नीचे ऐसे करने से सजदा नहीं होता। अच्छा जी 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 जी, इनका कहना है सर लगाने से, नीचे करने से सजदा नहीं होता जब तक ये जो सजदे की पूरी हालतें जो हैं वो ना हो, तब तक सजदा जो है वो जायज़ नहीं है। अच्छा, हमें ये बताएं कि इनसे मांगना चाहिए या इनके वसीले से मांगना चाहिए? इनके वसीले से मांगना चाहिए, सब इनके वसीले से ही मांगते हैं। अच्छा जी जी जी, इनसे नहीं मांगना चाहिए? नहीं इनसे नहीं, इनके वसीले से मांगना चाहिए। इनका वसीला देना चाहिए कि अल्लाह ताला अपने नेक लोगों के वसीले हमें भी नवाज दे। क्या बात है, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। सर जी, क्या नाम है आपका? अब्दुल मजीद अब्दुल मजीद। कहाँ से आए हैं आप? कालोके से। कालोके से। फर्स्ट टाइम आए हैं या पहले भी आ चुके हैं? नहीं, पहले भी आ चुके हैं लेकिन अब बच्चों के साथ आए हैं। अच्छा, बच्चों के साथ है। कोई मनता वगैरह लेके आए हैं या वैसे ही आए हैं इस दरगाह पे? इस दरगाह पे अल्लाह के बहुत नेक बंदे हैं, जी जी इनके हर साल हाजिरी होती है। जी जी, माशाल्लाह। हाँ जी, तो इसके लिए हम अपने बच्चों को भी साथ लेकर आए हैं। जी, मनता वगैरह लेके आए हैं? जी इंशाल्लाह ताला। पूरी भी हुई है कि कभी नहीं? क्यों नहीं, ये बहुत बड़े बुजुर्ग हैं, इनकी हर ख्वाहिश पूरी होती है। जी, इनका कहना है कि मनता वगैरह हम हर साल आते हैं मनता वगैरह लेकर, और हर साल हमारी जो दुआ है वो कबूल भी होती है। तो क्या इनके दरगाह पर आकर सजदा जायज़ है करना? हाँ, क्यों नहीं, अल्लाह के नेक बंदे हैं, अल्लाह के कर सकते हैं। तो इनके जो बुजुर्ग हैं ये भी उनके नेक बंदे हैं। जी जी। अच्छा, इनसे मांगना चाहिए या अल्लाह की बारगाह से मांगना चाहिए? नहीं, बरगा तो अल्लाह की से मांगा जाता है, लेकिन इनके हवाले से मांगा जाता है, यानी कि इनके वसीले से मांगा जाता वसीले से मांगा जाता है। है। अच्छा, जी। इनसे नहीं मांगना चाहिए? क्यों नहीं, इनसे नहीं मांगना चाहिए, अल्लाह से मांगना चाहिए? जी हाँ। जी, इनका कहना है कि अल्लाह से मांगना चाहिए, इनका वसीला डालना चाहिए। बहुत अच्छा लगा इनसे बात करके। वालेकुम सलाम। जी, आपका नाम? अजमल। आपका नाम? अजमल अजमल। अजमल। कहाँ से आए हैं आप? हम जिला रहीम यार खान से हैं। रहीम यार खान से आए हैं। क्या ये मेले पे ये कैब वगैरह सेल करने के लिए आए हैं या वैसे मेले पे आए हैं? नहीं, हम सेल करते हैं, हमारा कारोबार ही है। अच्छा जी। हाँ जी। कोई प्रॉफिट होती है आपको कि नहीं? बस गुजारा हो रहा है जनाब, गुजारा हो हाँ रहा है? जी, जो हालात हैं महंगाई के, बस उस हिसाब से जितना मांगते हैं उतना तो नहीं मिलता, फिर भी गुजारा हो रहा है, शुक्र अल्लाह का। हाँ तो जी। कैसा सीजन लग जाता है आपका मेले का? शुक्र अल्लाह का सही है, आप देख रहे हैं हाल वाले हैं, इनके तावन से हमारा भी गुजारा हो रहा है और इनकी भी खिदमतकार हैं हम। हाँ, क्या शुक्र बात अल्लाह है का। जी। इनका कहना है खिदमत के लिए हम यहाँ पे आते हैं, मेला लगाते हैं। रहीम यार खान से आए हैं इतनी दूर से, और मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि इनके साथ तावन लाजमी किया करें और इनसे ये चीज़ें परचेज़ किया करें, क्योंकि ये काफ़ी दूर दराज इलाकों से आते हैं अपना इन्वेस्ट करके, किराया वगैरह लगा के। और इनके पास देखिए जाए तो कैप जो है वो काफ़ी अच्छी हैं और काफ़ी खूबसूरत कैप है। तो इसका क्या रेट है जी? 250 रुपये। 250 रुपये। देख सकते हैं जी, है काफ़ी अच्छी और खूबसूरत और काफ़ी यानी कि क्वालिटी वाइज अगर देखा जाए तो काफ़ी अच्छी है कैप है। तो इसकी जो अगर कीमत का अंदाज़ा लगाया जाए तो काफ़ी सस्ती ये कैप है, तो लाजमी परचेज़ किया करें और कमेंट्स में बताएं कि मुझे कैप कैसी लगी। तो अब तक चाहेंगे इजाज़त, अल्लाह हाफिज़। जी, उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा पसंद आई होगी। आपसे इल्तिजा है हमारे चैनल स्वीट गपशप को लाजमी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी करें। तो बेल आइकन के बटन को लाजमी प्रेस करें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। अब तक दीजिएगा इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।